وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں گے تو موت کو سرمئی رنگ کے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت اور دوزخ والوں جھانک کر دیکھو۔ وہ سب سر اٹھا کر دیکھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ان سے کہا جائے گا یہ موت ہے۔ پھر اسے دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکارے گا، جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی، اور اے دوزخیوں ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنا ہے، اب ہرگز موت نہیں آئے گی۔ اس موقع پر دوزخیوں کی حسرت بڑھ جائے گی اور وہ رونے لگیں گے، اور جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور وہ اپنے محلات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی گانے والیاں بھیجیں گے۔ جنتی جنت کے باغوں میں ایسے سفید موتی کے ایوان میں بیٹھیں گے جس کا طول 100 سال اور عرض 50 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ تمام عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس اور مرد ایک ایوان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے، اور ان کے لیے نشست گاہیں اور غالیچے لگا دیے جائیں گے۔ پھر موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں آگے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی ایسی پیاری آواز سے حمد و ثنا بیان کریں گی کہ سننے والوں نے اس جیسی پیاری آواز نہ سنی ہوگی۔ یہ جو بار بار موٹی موٹی آنکھوں کا تذکرہ ہے، یہ خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے، حوروں کی خوبصورتیوں، موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھیں۔ اس میدان میں درخت ہوں گے جو بانسریاں اگائیں گے، درخت کے ٹہنیوں میں سے ہر ٹہنی پر 90 بانسریاں ہوں گی۔ فرشتے ان درختوں کو حوروں کے سامنے گاڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ حوروں سے فرمائیں گے، میرے ان بندوں کو ساز و آواز سناؤ جنہوں نے میری خاطر دنیا میں اپنے کانوں کو ترب و نشاط کی چیزوں سے محفوظ رکھا تھا اور میرا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر لذت حاصل کی تھی۔ آج میرے پاس ان کے لیے خوشی اور اعزاز و اکرام ہے۔ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ان کے لیے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، توحید و بزرگی کی تسبیح نہایت پیاری آواز سے پڑھیں گی، اور ان بانسریوں پر عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی جس سے لوگوں کو وہاں پر نہایت خوشی ہوگی، خوشی اور ترب و نشاط حاصل ہوگا اور وہ ناچنے لگیں گے۔ فرشتے ان کے پاس سونے کی کرسیاں لائیں گے جن پر سونے سے بنے ہوئے گھر ہوں گے۔ یہ سب سندس ایک قسم کی ریشم کے اور ان کا اندرونہ حصہ استبرق موٹے ریشمی کپڑے سے بنے ہوں گے۔ وہ ان کرسیوں پر بیٹھیں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ ذات برحق تم سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اعضاء کو رقص کر کے مت تھکاؤ، اس لیے کہ دنیا میں تم عبادت اور نماز کے ذریعے جو تھک چکے ہو وہ بہت کافی ہے۔ ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ، یہ ایک پل جھپکنے کے مقدار میں انہیں ہر طرف کی سیر کرا دیں گی، اور اگر وہ جنت کے گانوں کی آواز ہلکی کرنا چاہیں گے تو ہلکی ہو جائے گی، اور اگر تیز کرنا چاہیں گے تو تیز ہو جائے گی، اور ترب و نشاط کی وجہ سے وہ اپنے سے بے خبر ہو جائیں گے، اپنے سے بے خبر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ ان کے درجات کے حساب سے انہیں نوازیں گے اور انہیں ایسی پوشاکیں دیں گے جو صیقل شدہ اور اللہ تعالیٰ کے نور سے مزین و آراستہ ہوں گی۔ اس کی کڑھائی سونے سے ہوگی، اس کڑھائی کے درمیان لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوشاک فلانی جو فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، اس کی ناپ سے بنائی گئی ہے۔ جب وہ پوشاکیں انہیں مل جائیں گی تو وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر مرد اور ہر عورت کو سلام کریں گے۔
اور ان سے فرمائیں گے میرے بندو فرمانبرداری کرنے والوں کو خوش آمدید ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے پروردگار آپ کے لیے حمد و ثنا اور شکر ہے، بھلا ہم آپ سے کیوں راضی نہ ہوں جب کہ آپ نے ہمارا بے انتہا اکرام کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے تم نے ان چیزوں سے اجتناب کیا جو میں نے تم پر حرام کی تھی، اور ان کو کیا جن کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اور تم نے میرے لیے روزہ رکھا اور میری خوشنودی کے لیے نماز پڑھی اور میری ناراضگی کے خوف سے آنسو بہائے اور میرے احکامات کی خلاف ورزی نہ کی۔ میری عزت و جلال کی قسم، میرا خیال ہے کہ اگر میں تم کو جو کچھ دینا چاہوں وہ بھی دے دوں تب بھی تمہارا حق ادا نہ ہوگا۔ اے میرے دوستو اور میری اطاعت کرنے والوں اور میرے دوستو، تم اپنے محلات کی جانب چلے جاؤ، وہ ان محلات کو کھولیں گے تو ان میں سے ہر ایک ایسا گھر پائے گا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70,000 درخت ہوں گے، ہر درخت میں 70,000 ٹہنیاں ہوں گی، ہر ٹہنی میں 70,000 قسم کے پھل ہوں گے، 70,000 قسم کے پھل ہوں گے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ جنت میں وہ کچھ ہوگا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتی ہے، یا 70 پھل ڈھونڈ لے آدمی ہیں، حالانکہ جب بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، ہوں گے بھی تو ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ٹہنی میں 70,000 قسم کے پھل ہوں گے، ہر پھل ایسا ہوگا کہ دوسرا پھل اس سے مختلف ہوگا، اور ہر درخت کا تنا سونے کا اور پتے پوشاکیں ہوں گی، ہر پھل بڑے ڈول کے برابر ہوگا، اور درختوں کی ہر 2 صفوں کے درمیان سونے کی 70 مسحریاں ہوں گی، ہر مسحری کا طول لمبائی 300 ہاتھ ہوگی۔ وہ جب اس کے اوپر چڑھنا چاہیں گے تو نیچی ہو جائیں گی، اور جب ان پر بیٹھ جائیں گے تو اونچی ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ ہوا میں نہایت بلند ہو جائیں گی۔ اگر وہ ان کو چلانا چاہیں گے تو جنت کے سرزمین پر انہیں لے کر چلنے لگیں گی، اور اگر وہ چاہیں گے کہ وہ انہیں لے کر اڑیں تو وہ پھلوں کے درختوں کے درمیان انہیں لے کر اڑیں گی، اور وہ جو پھل چاہیں گے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ بڑھا کر توڑ لیں گے۔ ہر مسحری پر سندس اور استبرق کے 70,000 بچھونے، تکیے اور گدے ہوں گے، اور ہر مسحری کے ارد گرد 70 خادم ہوں گے، ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا جام ہوگا جس میں 70,000 موتی ہوں گے، ہر جام میں مختلف قسم کا مشروب ہوگا، اور اللہ کے ہر ولی کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 70 حوریں باندیوں کے طور پر ہوں گی، ہر حور پر 70 ایسی پوشاکیں ہوں گی جن کا نور آنکھوں کو چکا چوند کر دے، اور اللہ کے ہر ولی کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 70 حوریں باندیوں کے طور پر ہوں گی، اور ہر حور پر 70 ایسی پوشاکیں ہوں گی جن کا نور آنکھوں کو چکا چوند کر دے، اور پوشاکوں کے 70,000 اقسام ہوں گی، 70,000 اقسام ہوں گی جو موتیوں اور جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے ولی ان پوشاکوں میں سے جس پوشاک سے چاہیں گے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور انہیں اس میں ان کا کھانا صبح و شام ملتا رہے گا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، یہ ایک حدیث ہے جس میں اتنی لمبی تفصیل ہے جنت کی۔ یہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں مجھے؟ کون جانتا ہے؟ بس یہ جو بنوری ٹاؤن ہے جمشید ٹاؤن میں، علامہ یوسف بنوری ٹاؤن، یہاں کے شیخ الحدیث تھے ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالتصنیف میں سے ان کی بہت سی کتابیں چھپی ہیں بنوری ٹاؤن کی طرف سے۔ یہ حضرات ہمارے حضرت شیخ مولانا جاوید الرحمن اختر صاحب دامت برکاتہ اور دوسرے حضرات ایک کتاب کے اوپر کام کر رہے تھے۔ وہ
ایسی کتاب مرتب فرما رہے تھے جس میں حدیث کو ڈھونڈ کر ایک جگہ جمع کرنا تھا. حدیث ایک ہوگی، اب وہ جتنی کتابوں میں وہ حدیث آئی ہے نا ان سب کا حوالہ اس میں موجود ہوگا. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے گاڑی کو آگ لگا دی کیمیکل کے ذریعے، تو آپ بالکل جل گئے. جل کر یہ حالت ہو گئی تھی، کہتے ہیں جب ان کو نکالا تو ایسا تھا جیسے چھوٹا سا جسم. لیکن آپ کی کتابیں بے شمار موجود ہیں. انہوں نے اکثر بہت سی کتاب میں نے جو پڑھی ہیں اکثر وہ ہیں جو انہوں نے ترجمے کیے ہیں کتابوں کے. ریاض الصالحین کے ترجمے کی کتابیں مختلف حصے جو میں نے پڑھی ہے ایک دو، اس میں وہ وفاق کو اس میں لکھا ہوا تھا اس کے اندر نا کہ اس میں کلاس میں کون سی جماعت کی ہے، مختلف حصے ہیں. ایک حصہ میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے کہیں سے ملی تھی تو وہاں سے میں نے اس کو پڑھا تھا کہ شہید کر دیا. خیر الحمدللہ وہ کام تو ہوا، ان سے نہ ہوا اگر، لیکن دارالعلوم کراچی سے یہ کام ہوا اور اس کی ایک جلد چھپ چکی ہے جس میں انہوں نے اس کو اس طرح کا کہا کہ ہم نے حدیثوں کو ایک نمبر دیا جو کہلاتا ہے انٹرنیشنل نمبر، بین الاقوامی نمبر، یعنی وہ ایک نمبر ہے. جیسے بخاری کے حدیث نمبر ہے، پھر مسلم کے حدیث نمبر ہے، مختلف حدیث نمبر ہیں نا، تو یہ ایک نمبر ہے. اب اس ایک نمبر کو یہ حدیث جو ہے اس سے یہ آسانی ہوگی اگر اس کو لکھ دیا جائے کہ اس کتاب کی حدیث نمبر 1 ہے. اب اس کتاب کو کھولیں، دنیا کے جتنی کتابوں میں حدیث موجود ہے تقریباً کتابوں کا حوالہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا. اس کی ایک جلد چھپ کر منظر عام پہ آ گئی. الحمدللہ دعا کرنی چاہیے کہ جو یہ محنت کی جا رہی ہے اللہ اس کو حضرت شیخ مفتی صاحب کی زندگی میں تکمیل تک پہنچائے، کیونکہ یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کتنی محنت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. اگر کوئی تجوید کا ماہر ہو وہ یہ سوچے، اب تو حواشی اور تجوید کی قرآن مجیدیں چھپ چکی ہے نا رنگین، اگر آپ بیٹھ جاؤ اور خود اس میں نشان لگانے لگ جاؤ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی محنت کا کام ہے. آپ الگ الگ کریں یہ لفظ کیوں آیا، کیا آیا، کہاں آیا، اس کون قاعدے کے تحت یہ اس طرح پڑھا جائے گا. آدمی سوچے وہ پاگل ہو جائے. ہم آدمی یہ جس کو اللہ چاہیں گے نا وہی کر سکتا ہے، ہر کسی کا کام نہیں. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے فقیہ ابوالولو سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا عنوان ہے تباہی کا سامان. میں نے اس حدیث کو پڑھا جو ہے ایک حصہ میں نے اس سے پڑھا ہے. اس حدیث کو جس وجہ سے بیان کیا وہ میں نے چھوڑ دیا. وہ یہ تھا اصل میں یہ جو باب میں نے کھولا اس میں گانے سننے کی مذمت ہے. اب یہ جو فضائل اس میں بیان کیے گئے اس میں بار بار آپ نے تذکرہ سنا، تو یہ انعامات ہیں ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو حرام کام سے بچایا، یہ ان کے لیے ہے. جنہوں نے نہیں بچایا ان کے لیے نہیں. جو ہم جیسے یوٹیوب کے دیوانے ان کے لیے نہیں. جو یوٹیوب سے بھاگتا ہے، انسٹاگرام سے بھاگتا ہے، فیس بک سے بھاگتا ہے اور ان چیزوں سے بھاگتا ہے نا، یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. اور ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے بھی ہو پھر ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یا تو وہ لے لو یا تو یہ لے لو، یا تو آخرت کے مزے لے لو یا دنیا کے مزے لے لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تم تھک گئے ہو، تم اب مشقت نہ کرو، تمہیں انعام دیا جا رہا ہے، اب آرام کرو. تم فرشتوں نے کہا نا اب عبادت کر کے تم تھک گئے ہو، اب ہماری باری ہے، ہم رقص کریں گے، ہم گانا گائیں گے. بانسریوں سے آوازیں آ رہی ہیں، 70,000 درخت ہیں، اس کے 70,000 ٹہنیاں ہیں. یہ فضیلت ہے نا یہ فضیلت ہے، جنت کا تذکرہ ہے. ایک کتاب لکھی ہے، نام یاد نہیں آ رہا ابھی مصنف کا، جنت کے حسین نظارے، مناظر، ملتان سے چھپی ہے. میرے خیال میں خیر المدارس کے استاد ہیں امداد اللہ انور صاحب کا برکات ہے. ان کی بہت سی کتابیں چھپی ہیں، ایک یہ بھی ہے، اس پڑھنے چاہیے. یہ بھی اصل میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے غنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یا کسی بڑے محدث کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے.
ظاہر ہے ہر کسی کو اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب والا ملکہ تو دیا نہیں کہ وہ بات کرے تو بندہ گم ہو جائے. جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں مناظر کو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ بنوری ٹاؤن میں یہ بنوریا میں ان کا بیان تھا صاحب کا جو پرانا انہوں نے بیان کیا ابھی کا تو نہیں ہے, کسی نے اپلوڈ کر دیا ابھی کا لکھ کے. تو اس میں وہ تذکرہ فرما رہے تھے نا کہ کھجور اتنا بڑا ہوگا. تو کہتے وہ کہنے لگے کھٹل تم نے دیکھا بھائی, شاید تم لوگوں نے دیکھا کھٹل کتنا بڑا ہوگا. جب کھجور اتنا بڑا ہوگا انہوں نے سائز بیان کیا باقاعدہ, تو کھٹل تو یہاں ہی اتنا بڑا ہے, وہ اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کسی ملک کا تذکرہ کیا ابا, وہ کہہ رہے ہیں وہاں وہ شوق سے کھاتے ہیں, تو وہاں پتہ نہیں اتنا بڑا سائز شاید وہ کہہ رہے تھے. اب وہ جنت میں کیا سائز ہوگا اس میں, جنت میں کیا سائز ہوگا. جنہوں نے کھایا کھٹل مزیدار ہے, جیسے اچھا ہے, نایاب ہے, مہنگا بھی بہت ہے, موسم میں آتا ہے تو آتا ہے ورنہ آتا نہیں ہے. عام دنوں میں وہ ملتا نہیں ہے, جیسے کیلے مل جاتے ہیں باقی چیزیں مل جاتی ہیں, کھٹل ملتا نہیں ہے. اناناس تو ان کا ہی ہے, ڈبے مل جائیں گے, ویسے ملتا ہی نہیں. کھٹل پھر بھی مل جاتا ہے. تو یہ اللہ نے جنت کا تذکرہ کر کے انسان کو لالچ دیے کہ انسان جنت کے لالچ میں اس کی تیاری کرے. جیسے ایک جوان ہوتا نا نیا نیا, اس کو لالچ دینا تیری شادی کرانی ہے بھائی پیسے جمع کرو, تو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں, پیسوں کی طرف لگ جاتا ہے, پیسے جمع کرنا ہے شادی کرنی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بولے بیٹا یہ پیسے دے رہا ہوں جیب خرچی کے, اگر تم اس کو جمع کر لو گے کچھ پیسے تو میں تمہیں کچھ اور ملا کے سائیکل دلا دوں گا. اب وہ 1 روپے کا چیز نہیں کھائے گا, پیسے سارے جمع کر, بولے گا چیز نہیں کھایا میں نے, سارے پیسے جمع ہی کرے گا سائیکل کے لالچ میں, کیوں ابا تھوڑا ملا کے مجھے سائیکل دے دیں. بچہ پڑھنے میں سست ہو, اس کو کہو امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو سائیکل دلا دوں گا. کسی زمانے میں ویڈیو گیم کا بڑا رواج تھا, گیم دلا دوں گا, بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے, سائیکل دلا دوں گا. یہ لالچ ہے. اسی لیے قرآن حدیث میں بہت فضائل بیان کیے گئے, اور تبلیغی جماعت کا مزاج ہی یہی ہے کہ وہ فضائل کو بیان کرے تاکہ انسان اس طرف متوجہ ہو. کیا منظر ہوگا جنت کا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ کا انتقال ہوا, تو جس بزرگ نے ان سے مزدوری کرایا تھا نا, تو انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے, تو کہا وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا کہ انسان اس کو مجھے وہ کچھ ملا ہے کہ تم دنیا میں اس کو سوچ نہیں سکتے. تو جس سال بارش ہوئی تھی بہت زیادہ, اجتماع ختم ہو گیا تھا, بعض کہتے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگرد ہیں, طلباء میں بیان کر رہے تھے, اسکول کالج کے طلباء میں, بہت ہی بہترین ان کا بیان کا انداز تھا, بالکل نوجوان, چہرہ ایسا رونق, سیاہ داڑھی, ایک دم بارش ہو گئی. انہوں نے عجیب دعا کری, خیر لمبی کہانی. تو وہ کہہ رہے تھے کسی نے پوچھا مولانا احسان صاحب سے کسی سے کہ میں نے سنا ہے جنت میں 500 حوریں ملیں گی. کتنی؟ 500. مولانا احسان صاحب فرما رہے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہیں اتنا دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے, تم تو 5 کروڑ بھی سوچ سکتے ہو, تم نے کیسے سوچ لیا 500؟ تو اللہ کی رحمت کو کم کر دو. اللہ ایسے دینے والا, ہم لینے والے بن جائیں, ہم لینے والے. اور عجیب بات یہ ہے جو سزائیں ہیں نا, سزائیں اللہ نے رکھی ہیں, اس کا اللہ نے چند ایک چیزیں ہوں گی جس کی شاید آپ کو مل جائیں گی کہ دنیا میں سزا دیتا ہے, ورنہ کوئی بھی ایسی سزا نہیں ہے جس کے بارے میں عمومی طور پہ کہا گیا ہو ایسی سزا کہ بھئی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی. ایسا نہیں ہے, بہت کم ہوگا. بعض جگہ اگر ہے تو اس لیے ہے کہ بھئی چھوٹی سزا دیں گے بڑی سزا سے پہلے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. لیکن نیکی کا جزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں, پہلے دنیا میں, جنت میں بعد میں. نیکی کا جزا پہلے دنیا میں, جنت میں بعد میں. آپ غور کریں گے نا تو آپ کو ایسے ہی ملے گا. اللہ کتنے بڑے ہیں. سزا کے لیے تو نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا, لیکن جب فضائل آتا ہے, انعامات آتا ہے, پہلے دنیا میں, جنت میں بعد میں. پہلے دنیا میں سب سے بڑا یہ ہے آدمی نیک عمل کرتا ہے نا, دنیا میں سب سے بڑا انعام یہ ہے اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے.
اور یہ ایسا چیز ہے کہ اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہم غور نہیں کرتے، پریشان کرتے ہیں، جہاں سکون ہے وہاں نہیں جاتے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر غالب فضائل تبلیغ میں لکھا، ہم علاج کے چکر میں نکلتے ہیں، جو اصل وجہ مرض ہے نا اسی کو علاج سمجھ لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ گناہوں کی وجہ سے آدمی بے چین ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اکیلے میں گانے سنتا ہے، وہ تسلی حاصل کرنے کے لیے موبائل میں فحش گفتگو کر رہا ہے، وہ تسلی حاصل کرنے کے لیے موبائل میں گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس سے سکون مل رہا ہے، لیکن وہ جیسے جیسے گناہ کرتا ہے نا بے چینی بڑھتی جاتی ہے. جبکہ نیکی میں ایسا نہیں ہے، نیکی کرتے ہیں آپ سکون ملتا جاتا ہے. بالکل الٹ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گناہ بے لذت، کوشش کر کے لے لیں اس کو پڑھیں، آپ کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی، اپنے اوپر ہنسی آئے گی. ہم سے بڑا چوتیا کوئی نہیں ہوگا. ہم کن چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسے ایسے گناہ ہیں نہ اس کو دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں. آدمی کوئی تو ہو نا عقل کہے گا نہیں چلو دنیا میں ہی فائدہ ہے اس لیے کر رہے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہے ویسے گناہ میں مبتلا ہے. مجھے بتاؤ غیبت کرنے کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہے غیبت کرنے کا؟ کبھی سنا غیبت کیا تو کسی نے انعام دے دیا، تو نہ اچھے کیا اس کو غیبت کیا انعام لے بھائی ہے؟ یہ یقینی ہے آپ غیبت کرو گے نا، سننے والا آپ کتنا بھی سوچو میں اس کو خوش کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ جائے گا یہ بھوتنی کا غیبت کرنے والا، یہ کل میری غیبت بھی کرے گا کسی کے پیچھے. آج اس کی کر رہا ہے نا، میری بھی کرتا ہوگا. وہ آپ کی غیبت کے اعتبار کرے نہ کرے، وہ یہ تو یقین مان لے گا یہ میری جیسے اس کو کر رہا ثاقب کی مجھے، اسی طرح مجھے میری ثاقب کو کرتا ہو. ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا اس کے اوپر سے، اس کو آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں. اسی طرح چغلی کھانے کا انعام ہے، آپ اس کو چغلی لگاؤ وہ آپ کا انعام تو دے سکتا ہے، اس کا کام سیدھا ہو گیا، لیکن وہ یہ سمجھ جائے گا یہ میری بھی چغلی لگاتا ہوں. اب وہ بچ کے رہے گا آپ سے، بظاہر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں بے فائدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. اللہ نے یہ مختصر زندگی عطا کی ہے اس طویل زندگی کا حاصل کرنے کے لیے جس کو آخرت کہتے ہیں. انسان کا اصل گھر وہی یہ مسافر خانہ ہے. قرآن حدیث ہمیں بار بار یہ بات بتا رہی ہے کہ بھائی یہ مسافر خانہ ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے، یہ انتظار کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے ٹرین میں آدمی جاتا ہے تو بیٹھتا ہے انتظار کرتا ہے ٹرین آنے میں 10 منٹ ہے، گھڑی دیکھا بھائی 10 منٹ باقی ہے. اب وہ وہاں بیٹھ کے کبھی آپ نے دیکھا وہ صفائی کر رہے ہو جگہوں کی، چلو بھائی تھوڑی دیر اس کی صفائی کر لیں، آئینہ ٹوٹ گیا ایسا نیا لگا دے، کوئی آئے گا تو دیکھے گا. وہ نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا یار یہاں تکلیف ہو رہی ہے، جب تک میں ہوں تھوڑا صاف کر دوں دوسرا ہے اس کو تکلیف نہ ہو. یہ تو کرے گا، اپنے لیے نہیں کرے گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ساری محنت کر رہے ہیں اپنے لیے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے گھر سجانے کے لیے، بدن سجانے کے لیے. وہ بدن جو مشین ہے گٹر لائن بھرنے کا، اب جتنا گوشت ہم نے کھایا کہاں گیا وہ گٹر لائن ہی جام ہوگا اس سے. اس مشین کی تیاری کے لیے ساری تھکو دو. اگر غور کرے کیا فائدہ اس کا؟ ہم بن رہے ہیں، سمر رہے ہیں، ساری محنت کر رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر، وہ کھا کے سارا گوبر بن رہا ہے، پخانا بن رہا ہے. اس کے لیے کیا محنت کرنا؟ اتنا کھاؤ بھائی پیٹ بھر جائے بس ختم. ہاں دوسروں کو کھلاؤ گے تو فائدہ ہے، وہ جمع ہو رہا ہے. دوسروں کو لے کے دے رہے ہو وہ فائدہ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ضرورت کے لیے ہم بار بار سنتے ہیں آپ وسلم کے گھر میں 3 چاند ہو جاتے چولہا نہیں جلتا. ہم کبھی نہیں سوچتے کیسے ممکن ہے. اگر سوچتے تو سوال پیدا ہوتا، پوچھتے. ہم میں سے کتنے ہیں جس نے کسی عالم سے پوچھو یہ کیسے ممکن ہے 3 سال چولہا نہیں جلتا، کھاتے نہیں تھے کیا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے پوچھو؟ ہاتھ اٹھائے. نہیں پوچھا ہوگا کہ ہم غور نہیں کرتے. البتہ بغیر پوچھے ہمیں جواب مل گیا ہوگا، لیکن ہم نے غور نہیں کیا، جواب خود ہی مل گیا کہ چھوارے کھاتے تھے اس لیے چلانا نہیں پڑتا تھا، اسی سے گزارا ہو جاتا. لیکن چونکہ ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا آپ وسلم کی زندگی کے بارے میں، عائشہ تنہا کیسے زندگی گزاری، صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے، ہم سوچتے ہی نہیں.
آج تو ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے، ہم خود بھی نہیں کرتے، اپنے نسل کو بھی نہیں کراتے. کیوں؟ ہم جب کریں گے نہیں تو ان کو کیسے کرائیں؟ ان کو کرانے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، ان کو کرانے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن جو کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا قائم، وہ کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے شہر میں رہ کے ہم نے اپنی زندگی بدل ڈالی. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کبھی فاقہ کر کے بھی دیکھ لیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے. روزے میں بھی ہم افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں، دن میں بھی کم کھاتے ہوں گے اگر روزہ نہ رکھیں. کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ آخرت کو بنانے کی جگہ، اصل گھر یہ نہیں ہے، اصل گھر یہ نہیں ہے. یہاں آپ کپڑا، ہم نے سنا شادی میں ایک دن ہم بیٹھے تھے بچور رحمان صاحب کے ساتھ، دولہے کا سوٹ کتنے کا ہوتا ہوگا؟ کم سے کم 10,000 روپے. آپ بتاؤ، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. تو 40-50 ہزار تک جا رہی ہے. کم سے کم کتنے کا سوٹ کم سے کم بھی 5-6 ہزار کا ہوتا ہے اس سے. آپ نے کتنے کا سوٹ پہنا ہے بھائی شادی میں؟ 3,000 کا. اب کی شادی ہوئی نہیں. آپ نے کتنے کا بنایا تھا؟ 7,000. کس سن میں؟ یہ تو ابھی کا ہے نا بیچارہ، تیسرے 3,000 ہو گیا مہنگا ہونے کی وجہ سے. 2009 میں. آپ نے کتنے کا بنایا؟ مطلب کوئی شوق سے نہیں بنایا نا، وہ دے دیا. بس وہ آپ نے گزارے کے حساب سے بنایا تھا. وہ اچھا پہننے. آپ نے کتنے کا بنایا؟ ہاں. اور کون ہے شادی شدہ اس یہاں؟ کا 11-12 ہزار روپئے. ہے کون ہے شادی شدہ؟ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. مجھے زبردستی آصف چودھری صدر لے گیا، زبردستی. میں نے بولا بھائی میرے کو کوئی جوڑا ووڑا نہیں چاہیے. آصف چودھری صدر لے گیا. وہ پتہ نہیں چکن کا بولتے ہیں کپڑا، مجھے آج تک نام یاد نہیں ہوا. ایک ہی دن پہن سکا، بعد میں وہ پہننے لگا تو چھوٹا ہو گیا. وہ شادی کے بعد صحت تھوڑی سی بدل گئی. وہ 1,900 کا بول رہا تھا، بلدیہ کا کام کرنے والا تھا، وہ نوکری کرتا تھا وہاں. پتہ نہیں 1,600 کا اس نے دیا. 2015 میں شادی ہوئی ہے نا میرے ابا، تقریباً 2015-16 میں. 16 میں حضرت کا انتقال ہوا نا، مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 15 میں میری شادی ہوئی نہیں، 16 میں شادی ہوئی. شادی کے تیسرے چوتھے مہینے نہیں، ہاں پھر 16 میں شادی ہوئی. کیوں؟ حدیجہ کی پیدائش ہو جائی تھی تو سال سے زیادہ ہی ہو گیا نا. تو یہ میں نے جوڑا خریدا تھا. تو شادی تو ایسی بھی ہو گئی، شادی ہو جاتی. اب میرے اوپر ہے کہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں، میں کتنا خرچ کرتا ہوں. تو بھائی یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اصل تیاری آخرت کی ہے، اصل تیاری آخرت کی ہے. اور جس کو اللہ نے دیا خرچ کرنے کی اجازت ہے، دل چھوٹا نہ کرے، خرچ کرنے کی اجازت ہے. کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنا. ایک صحابی فرماتے ہیں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی چودھویں کا چاند تھا. وہ جو فارس یا ایران سے کپڑا لایا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا. وہ بہت ہی مہنگا لباس تھا اس زمانے کا. تو کبھی وہ صحابی کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو دوبارہ چاند مجھے نظر ہی نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق خوبصورتی کی وجہ سے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی بھی سننا نہیں چاہتے. ابا رائے گنج سے ایک کیسٹ لایا مولانا طارق کا بیان کا، جو میں نے پہلے دفعہ سنا. ایک کیسٹ لایا مولانا طارق صاحب کا، اور ایک کیسٹ لایا مفتی ظفر علی خان صاحب کا. ابا کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، جب ہم قالین بناتے تھے اس میں سورہ بقرہ کا تفسیر تھا. میں اللہ مجھے معاف فرمائے ایک بات کہہ رہا، کوشش کرنے سے ہو جاتا ہے. FM 100-101 آیا تھا اس وقت، دوسرے چینل تھے ہی نہیں. ہمارا دادی نے سعودیہ سے ریڈیو بھیجا، اس میں 110 کا آپشن بھی تھا، 220 کا بھی. اس زمانے میں بجلیاں جاتی تھی بہت، بیچ میں بجلی نہیں جاتی تھی. ابھی تو بجلی کم جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے بجلی نام تھا ہی نہیں، بجلی تو آ رہا تھا. ہم تو عیاش ہو گئے نا، 1.5 گھنٹے میں حالت پتلی ہو جاتی ہے. لوگ باہر سوتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو ہم قالین بناتے تھے، لائٹ کم ہو جاتی تھی نا، 110 میں کر دیتے تھے، FM سنتے تھے. تو میں نے مولانا طارق کا بیان سنا کیسٹ میں. کیسٹ وہ آڈیو کیسٹ اب تو بعض لوگ پہچانتے بھی نہیں. آپ نے دیکھا آڈیو کیسٹ؟ شکر ہے دیکھا، ورنہ CD کا زمانہ ہے نا. وہ کیسٹ آج کے بعض لوگ پہچانتے نہیں. جیسے ہماری بیگم سے پوچھا تو اس کو چونی کا پتہ ہی نہیں. یہ بھی کبھی ہوا کرتا تھا، تو پتہ ہی نہیں ہے کیسٹ کا. وہ میں نے کیسٹ سنا، اللہ گواہ ہے وہ میرا آخری تھا جب میں نے گانا سننا چھوڑا. وہ مولانا طارق صاحب کا بیان سنا، اور سورہ بقرہ کا تفسیر. پورا نہیں تھا اس کے اندر، پورا آ نہیں سکا،
بڑی لمبی تفسیر تھی، وہ ایک کیسٹ تھا، پورا نہیں تھا سورہ بقرہ۔ وہاں سے میں نے گانا سننا چھوڑا، مجھے سن یاد نہیں ہے اب، ورنہ میں غمگین گانا بہت سنتا تھا، سارے غمگین گانوں کے سنگروں کے نام مجھے یاد ہے۔ اللہ نے بچایا، یہ برکت ہے۔ دیکھو نماز تو ہم پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز سب بھی پڑھتے تھے، ہاں امتحان کے دنوں میں زیادہ پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھتا تھا نا، امتحان کے دنوں میں نمازیں بڑھ جاتی تھیں ہماری، جیسے رمضان میں نمازیں بڑھ جاتی ہیں نا، امتحان کے دنوں میں نمازیں بڑھ جاتی تھی، پاس ہونا ہے نا، تو کرنے سے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو بھائی یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو چاند کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، اتنے خوبصورت لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ اتار دیا، پھر آپ نے فرمایا مفہوم میں جو ہم نے سنا کہ یہ اس لیے پہنا جو میرے امت کے بادشاہ ہوں گے نا وہ دل چھوٹا نہ کرے، وہ اپنا شاہانہ لباس پہن سکتے ہیں، اس لیے یہ پہنا کہ آپ نے پہنا، آپ نے پہنا ہی نہیں تو وہ بیچارہ شوق ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود پہن نہیں سکتا۔ تو بھائی اللہ نے گنجائش رکھی ہے، ضرور کریں، اللہ نے دیا ہے، کیونکہ بعض اکابرین کے یہ باتیں منقول ہیں کہ بھائی اللہ نے دیا ہے تو اس کو ظاہر کرو، چھپا کے نہ رکھو کہ دوسرا سمجھے بیچارہ غریب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ملنے کے لیے وفد آئی، ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے ایک سے کہا کہ میرے جائے نماز کے نیچے کچھ رکھا ہے وہ لے لو، اس نے کھولا تو دیکھو اس میں پیسے تھے، اس شخص نے کہا امام صاحب مجھے پیسے ضرورت نہیں ہے، میں تو اچھا خاصا پیسے والا ہوں، تو آپ نے غصہ کیا، تو لباس کیوں ایسا پہنا، دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے تم ضرورت مند ہو۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے دیکھنے والا سمجھے مالدار، شکر ہے نا اللہ کی نعمت اللہ نے دی۔ تو بھائی یہ وقت زندگی مختصر ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ہماری عمر کم ہے، یہ اصل وقت ہے عبادت کا، جوانی کی عبادت پیغمبروں کا شیوا، بڑھاپے میں تو ببر شیر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا فائدہ، بڑھاپے کی عبادت کوئی وہ نہیں ہے، اصل عبادت جوانی کی ہے، اور یہ جو فضائل ہے اصل اس کی، جوانی کی بہت زیادہ فضائل ہے عبادت کی، کیوں، جوانی میں آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، بڑھاپے میں تو آدمی کی پھر ہمت بھی نہیں رہتی۔ جیسے آخری بات کرے، بات ختم کر دیتا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہو گیا، بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت حسین، اللہ خوبصورتی دیتے ہیں، مجھے خیال آیا جوانی میں جب اس لڑکی نے مجھے گناہ کے لیے بلایا تو مجھے اس کے ساتھ گناہ کر لینا چاہیے تھا، پھر توبہ کر لیتا، جان چھوٹ جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب میں عین جوان، طاقت بھی تھی، کر سکتے، اس وقت تو کیا نہیں، اب مجھے ایسی عجیب و غریب خیال کیوں آ رہا ہے، ایسے سوچتے سوچتے میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا ہے اس نے کیا ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زمانے کی بھول کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور جاتا جا رہا ہے نا، گناہ آسان ہوتا جا رہا ہے، یہ اس مرض میں ہم مبتلا ہیں، ہمیں جو گناہ نہیں لگ رہا نا، پریشانی نہیں ہو رہی گناہ کرنے سے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمیں قصدن جیسے آدمی کھانے کا وقت ہو جائے نا، بھوک نہیں بھی لگے وہ کیا کرتا، قاری صاحب کھا لیتا ہے، تو ہمیں قصدن گناہ سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کہ زمانہ ہی ایسا ہے تو ہم بھی کر رہے تو کیا ہو گیا، ایسا نہیں، بچنا چاہیے کہ کیونکہ جوانی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے۔ بلکہ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ عاشم بھائی جو کرنا ہے شادی سے پہلے کر لو، شادی کے بعد مصروف ہو جاؤ گے، اسی طرح جوانی گزر جاتی ہے، آدمی پھر پھنس جاتا ہے، معاملات میں لگ جاتا ہے۔ تو بھئی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کمی بیشی معاف فرما دے، بات لمبی ہو گئی، آخری بات میں نے کر دی، لیکن ایک گزارش یہ ہے، ہم نے ہر انگریزی مہینے کے تیسرا ہفتہ، یعنی ہفتے کا دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، تیسرا ہفتہ، جمعہ ہفتے کا دن جو ہوتا ہے، اس دن رات کو ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب تقوی مسجد خانقاہ حافظیہ مکیہ میں قیام اللیل کی ترتیب بنائی ہے کہ اعتکاف کی نیت سے عشاء کے بعد سے اشراق تک آدمی وہاں ٹھہرے، رات بھر جو بھی وہاں اعمال ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہو جائے۔ پھر کھانے کی ترتیب بھی ہوگی اسی دوران عشاء کے بعد، چونکہ مصروفیت ہوتی ہے، وہاں ڈائریکٹ مسجد آئیں گے، گھر سے آ سکے نہ آ سکے، کچھ اعمال ہوں گے، پھر 11 ساڑھے 11 بجے کھانے کا وقفہ ہوگا، پھر دوبارہ ہم کچھ اعمال کریں گے، اور پھر تھوڑا وقفہ ہوگا آرام کرنے کا، پھر تہجد کے لیے اٹھا دیں گے، پھر فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز ہمارے یہاں دیر سے ہوتی ہے، اس کے بعد ختم یاسین ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر
اشراق ہو جائے گا، اشراق پڑھ کے ناشتہ، اس کے بعد آپ چھٹی کر سکتے ہیں۔ جن کے اتوار کو چھٹی ہے ان کے لیے بہت آسان ہے، تو کوشش کر کے شریک ہو جائیں، خود شریک ہوں، دوسروں کو دعوت دیں۔ دیکھیں زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اپنے آپ کو کوشش کریں ایسی دینی مجالس میں لے کر جائیں، مصروف رکھیں، پتہ نہیں اللہ کو کون سے زیادہ پسند آ جائے اور اللہ آپ کو جذب کر لے، قبول کر لے اور نواز دے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں یہ جو نیکی کر رہا ہے، یہ چلے میں جا رہا ہے، یہ 4 مہینے لگا رہا ہے، یہ سال لگا رہا ہے، بڑا مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہوتا ہے، جو نہیں لگا رہا اس کے لیے مشکل ہے، جو لگا رہا ہے آپ دیکھو، میں بائک نہیں چلاتا، میں نے سیکھا ہی نہیں، مجھے خوف آتا ہے۔ ایک آدمی بائک چلاتا ہے، میرے لیے بائک چلانا کیا ہے؟ جو چلاتا ہے اس کے لیے آسان ہے، یہاں تک کہ اس کا 1-2 دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ تو کرنے والے کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو نکالیں، وقت نکالیں، اللہ کے ذکر کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہم وقت نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ میں نے سید انور کے کتنے بیانات سنے یوٹیوب میں، مجھے ایسا لگتا ہے سارا زور سید انور کا اسی پر ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو نکالو گے، اللہ تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ سارا بیان، ان کا انداز ہی دوسرا ہے بات کرنے کا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا شخص وہ بات کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی تقریباً عیاشیوں میں گزرا ہے، تو وہ جو باتیں کر رہا ہے اس میں صداقت ہے، اس میں کیا ہے؟ ہم اور آپ کہیں نا اس کو کیا پتہ کہہ رہا ہے صحیح، وہ تو اسر سے نکل کے آیا نا، وہ تجربہ کار ہے، وہ ان چیزوں کی لذت کو سمجھتا ہے، پھر وہ اس طرف نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے جو وہ باتیں کر رہا ہے اس میں اثر ہے، وہ حقیقت ہے، تو ہمیں سننی چاہیے اور ہمیں سمجھ میں آئے گی واقعتاً یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ جو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے نا سب دھوکہ ہے، کوئی مزہ نہیں، یہ دھوکہ ہے اور بیماری کا گھر ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہو کے آدمی بیماری ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی اللہ سے مانگے، استغفار کریں۔ دنیا کے حالات آپ بھی دیکھ رہے ہیں ویسے ہی بدل رہا ہے، ہر طرف جنگ، ادھر سے جنگ، ادھر سے جنگ، ادھر سے جنگ، کچھ پتہ نہیں دنیا کس طرف جا رہا ہے۔ ابھی جان ہے، سانس ہے، جب تک کہتے ہیں چانس ہے، اللہ کو راضی کر لیں، دنیا داری کے چکر میں نہ پڑے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تو بقدر ضرورت کام کریں، باقی اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر یہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرا دیں۔ لائٹ بند کریں۔ ریکارڈ کر رہے تھے، لائٹ بند کر دیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔